بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 38 ہے اور اس کا عنوان ہے علم حدیث بر صغیر میں۔ آسانی کے لیے ہم نے بر صغیر کے زمانے کو 7 ادوار پر تقسیم کیا ہے۔ آج ہم دور اول اور دور اول کے بھی حصے اول کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مبادیات کی ابتدا کے اندر ہم نے یہ سلائیڈ آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ ہم مبادیات میں 8 عناوین کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ ان میں سے یہ جو 6 عناوین ہیں مکمل ہو چکے ہیں اور آج سے ہمارا 7واں عنوان حدیث بر صغیر میں یہ شروع ہو رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالیں گے۔ صحیح ستہ اور ان کے اغراض و شروط اور شروط الائمۃ الستہ، یہ ہمارا گزشتہ سبق کا عنوان تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم جن شخصیات اور محدثین کا تذکرہ کرنے چلے ہیں وہ یہ شخصیات ہیں جو ایک نظر میں آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ سبق کے اگلے حصے کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ ان حضرات کے بارے میں جانتے ہیں۔ چونکہ ہمارے سبق کا عنوان ہے علم حدیث بر صغیر میں، تو ہمیں پہلے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ بر صغیر دنیا کے نقشے میں کس جگہ پر واقع ہے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے بر اعظم ایشیا ہے اور یہ ایشیا کا جنوبی حصہ ہے۔ آپ حضرات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی نقشہ دکھایا جاتا ہے، کسی بھی جگہ نقشہ بنا ہوتا ہے، تو جو اوپر والی جانب ہوتی ہے نقشے کی وہ شمال کہلاتی ہے، نیچے والی جانب جنوب ہوتی ہے، دائیں جانب مشرق اور بائیں جانب مغرب ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ چونکہ بر صغیر اس بر اعظم ایشیا کے جنوب کی جانب واقع ہے، اس وجہ سے یہ جنوبی ایشیا کہلاتا ہے۔ ماضی بعید میں یہ خطہ ہند اور ہندوستان کہلاتا تھا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مغلیہ زمانے کے اختتام تک اس خطے کو ہندوستان کہا جاتا تھا۔ یہ اردو کا ایک نقشہ ہے جس کے اندر آپ تفصیل سے ممالک کو اور ممالک کے اندر شہروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ برطانوی نو آبادیاتی دور میں سے بر صغیر کا نام دیا گیا، حالانکہ یہ خطہ ان ممالک کے اوپر مشتمل ہے اور 4.4 ملین کلومیٹر اس کا رقبہ ہے۔ اس وجہ سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بر صغیر نہیں بلکہ بر عظیم ہے، کہ یہ بر اعظم تو نہ صحیح لیکن اعظم کے مقابلے میں عظیم ضرور ہے، صغیر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اشتیاق حسین قریشی صاحب نے اپنی کتاب میں اسے بر عظیم ذکر کیا ہے، نہ کہ بر صغیر۔ بہرحال آج کل اسے ہندو پاکستان یا ہندو پاک یا پاک و ہند بھی کہا جاتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کا خطہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ علم دین کی خدمت کرنے والے بہت سے عظیم اشخاص اسی خاک سے اٹھے اور علمی اور دینی خدمات کا چراغ روشن کر کے امت کے حوالے کر کے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ بر صغیر کے علماء کی علمی اور دینی خدمات اس قدر وسیع ہیں کہ علماء عالم اس کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ چنانچہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عجائبات عالم میں سے یہ چیز ہے کہ ملت اسلامیہ میں علوم کے ماہرین اکثر عجمی ہیں، خواہ وہ علوم شرعیہ ہوں یا علوم عقلیہ ہوں، سوائے چند نادر لوگوں کے، اور ان میں سے بھی جو لوگ نسب کے اعتبار سے عرب ہیں وہ اپنی زبان کے اعتبار سے عجمی ہیں۔ تو ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اکثر اہل علم عجم سے تعلق رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر عرب میں سے چند لوگ اہل علم تھے تو وہ بھی اہل عجم سے استفادہ کی بنا پر ان کی زبان میں دسترس حاصل کرنے کی بنا پر تھے۔ اور انہوں نے اپنی اس نظریے کے 2 دلائل پیش کیے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ذہنی اور دماغی لحاظ سے عرب اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز تھے، انہیں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ سادہ طبیعت کے تھے، تحقیق و تدوین، ترتیب و تالیف کی صنعت ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو ان کا مختصر دور اندرونی فتنوں اور سازشوں کی سرکوبی میں گزر گیا، لیکن انہوں نے آئندہ آنے والے خلیفہ کے لیے ایسی مضبوط بنیاد قائم کر دی تھی کہ جس پر چل کر وہ عمارت اسلام کو وسیع تر کر سکتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتوحات کے سلسلے میں اساسی اور بنیادی کردار ادا کیا۔
ان کے 10 سالہ دور حکومت میں مملکت اسلامیہ کہاں تک پہنچی یہ نقشے سے واضح ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا جزیرہ نماں عرب، یمن، عمان، اسی طرح آپ افریقہ کی طرف جائیں تو مصر، لیبیا کا کچھ علاقہ، اور اسی طرح شام، عراق، فلسطین اور پورا ایران، افغانستان، یہ افغانستان کا کچھ حصہ اس میں شامل ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا نقشہ اور اس کا کچھ حصہ، سندھ کا کچھ علاقہ وہ اسلام کے زیر نگی آ چکا تھا۔ تو جو 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حکومت کر رہے تھے، اس کا اجمالی نقشہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ 21 ہجری کے واقعات کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ شاہ یزدگرد ہر سال اپنی قوم کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرتا ہے، اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ یزدگرد یہی طریقہ اختیار کیے رہے گا جب تک کہ اسے اس سرزمین سے نکال نہ دیا جائے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے افواج اسلامی کو عجم کی سرزمین میں گھسنے کی اجازت دے دی، یہاں تک کہ وہ یزدگرد پر غلبہ پا لیں۔ عجم کی فتوحات کا جو سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 93 ہجری میں اموی دور حکومت میں مکمل ہوا۔ اس وقت ولید بن عبد الملک سلطنت اسلامی کا فرما روا تھا اور حجاج بن یوسف کوفہ کا گورنر تھا۔ حجاج کے بھتیجے محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں دیبل کے راستے سندھ میں داخل ہو کر سندھ کو فتح کیا۔ اس وقت سندھ پر ہندو بادشاہ راجہ داہر حکومت کر رہا تھا۔ اس مارکے میں مسلمانوں نے سندھ کا ایک وسیع علاقہ فتح کیا اور راجہ داہر قتل کر دیا گیا، کثیر مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس طرح بر صغیر میں اسلام پہلی صدی ہجری کے اواخر میں سندھ کی جانب سے داخل ہوا۔ اسی مناسبت سے سندھ کو باب الاسلام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ فتح سندھ کے بعد اہل عرب کثرت سے سندھ میں آنے لگے اور اہل سندھ نے بھی عرب کی آمد و رفت شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں اہل ہند اور خصوصاً اہل سندھ کو علوم دینیہ کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا، لہذا مختلف ادوار میں سندھ اور پورے بر صغیر میں علم حدیث کی جو خدمات ہوئی ہیں ان کو ہم اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ سندھ میں علم حدیث کی خدمت کے سلسلے میں سندھی محدثین کو 4 طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طبقہ وہ محدثین جو سندھ میں پیدا ہوئے لیکن ان کی نشو و نما اور تعلیم و تربیت عرب میں ہوئی، وہ عرب میں رہے اور عرب میں ہی فوت ہوئے۔ دوسری قسم وہ جو نسلاً عرب تھے، ان کی ولادت، نشو و نما، تعلیم و تربیت عرب میں ہوئی۔ سندھ میں فتح اسلام کے بعد وہ کسی سرکاری فرض منصبی کی انجام دہی کے لیے یا از خود ہجرت کر کے سندھ میں آ کر آباد ہو گئے۔ تیسرا طبقہ وہ جو سندھ میں پیدا ہوئے، سندھ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، بعد ازاں عرب ہجرت کر گئے اور وہاں ان کی وفات ہوئی۔ چوتھا طبقہ وہ جو سندھ میں پیدا ہوئے، ان کی تعلیم و تربیت سندھ میں ہوئی اور سندھ میں ہی فوت ہوئے۔ سندھ میں علم حدیث کی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے 4 طبقات کے محدثین کو بیان کیا جائے گا۔ پہلے نمبر پر ہیں جی مفضل ابن محلب ابن ابی صفرہ۔ ابن حبان اور ابن حجر نے آپ کو نعمان بن بشیر کا شاگرد قرار دیا ہے اور ابن حبان نے ثقات میں شمار کیا ہے، اور مفضل دوسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ابو عبداللہ مکحول رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو عبداللہ مکحول سندھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ بنو قیس کی ایک خاتون کے غلام تھے، علم حدیث و فقہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت واصلہ بن اسقا جیسے راویان حدیث سے سماع کیا۔ امام اوزاعی اور سعید بن عبدالعزیز کے استاد تھے۔ امام زہری جن 4 حضرات کو اس دور میں علماء شمار کرتے تھے، آپ ان میں سے ایک تھے۔ آپ کا قیام دمشق میں تھا اور وہیں آپ کی وفات 118 ہجری میں ہوئی۔ اسلم بن سندھی سندھ کے قدیم محدثین میں سے ہیں۔ ابو الحسن بن علی بن حسن السیازی کے استاد ہیں۔ سیازہ بخارا کے گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے۔ اس کے بعد ہیں عباس بن سندھی۔
عباس بن سندھی بھی اس صدی کے محدث ہیں۔ آپ نے کبار محدثین داؤد بن شعیب اور ابو الولید الطیالسی ان حضرات سے سماع کیا، اور آپ کی سند داؤد بن شعیب سے ہوتی ہوئی صحابہ کرام میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پر منتہی ہوتی ہے۔ آپ کے مشائخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق بھی دوسری صدی ہجری سے تھا۔ اس کے بعد ہے عمر بن مسلم الباہلی۔ یہ قتیبہ بن مسلم کے بھائی ہیں۔ اپنے بھائی کی طرح مجاہد اور سپاہ اسلام تھے۔ محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے بعد مرو کے عامل ہوئے۔ یعلا بن عبید کے شاگرد تھے اور ابو طاہر نے بھی آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ اگرچہ آپ سپاہ اسلام تھے اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے، لیکن درس حدیث اور دین اسلام کی تبلیغ سے خصوصی لگاؤ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں خلیفہ کی دعوت پر عمر بن مسلم کی ولایت میں ہی متعدد ہندو راجہ مسلمان ہوئے، جن میں راجہ طاہر کا بیٹا بھی شامل تھا۔ عمر بن مسلم بھی طبقہ ثانیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے محمد بن عبد الرحمن البیلمانی۔ بیلمان کے متعلق علامہ بلازری لکھتے ہیں کہ بیلمان بلاد سندھ اور ہند میں سے ایک شہر ہے، اور اس شہر کی طرف بیلمانی تلواریں منسوب کی جاتی ہیں۔ محمد بن عبد الرحمن سندھ کے اس شہر میں پیدا ہوئے اور بعد میں کوفہ ہجرت کر کے وہیں تعلیم حاصل کی اور مسند درس حدیث بچھائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور منکر الحدیث ہیں۔ اس کے بعد ہے جی محمد بن ابراہیم۔ ان کا تعلق بھی بیلمان سے ہے۔ آپ تبع تابعین میں سے ہیں۔ سفیان ثوری، ابن عیینہ، حسین بن علی جوفی، یحییٰ بن سعید القطان جیسے کبار محدثین آپ کے تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ابو حاتم نے آپ کو ثقہ قرار دیا ہے۔ امام بخاری نے آپ کی ایک حدیث 4 مقامات پر تخریج کی ہے۔ ابو حاتم کے علاوہ ائمہ اسماء الرجال ابن حبان اور یحییٰ ابن معین نے آپ کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ابو موسیٰ اسرائیل بن موسیٰ البصری رحمۃ اللہ علیہ۔ بصرہ کے باشندے تھے۔ تاجر کی حیثیت سے سندھ آئے، وہیں سکونت اختیار کر لی۔ حسن بصری اور ابو حازم الاشجعی ان حضرات سے روایت کرتے ہیں۔ سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، سعید القطان جیسے کبار محدثین آپ کے تلامذہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مقامات پر ابو عیسیٰ کی روایات نقل کی ہیں۔ 9ویں نمبر پر ہیں ابو حفص الربیع بن صبیح السعدی البصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 99 ہجری میں اپنے تمام عمال کو عموماً اور والی مدینہ ابو بکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو خصوصاً احادیث کی جمع اور تحریر کا حکم دیا۔ بصرہ میں تدوین حدیث کرنے والے 3 محدثین میں سے الربیع کی کتاب سب سے پہلے مدون شکل میں آئی، اور حسن بصری اور حمید الطویل، عطا بن ابی رباح جیسے کبار محدثین آپ کے تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر ہیں ابو معشر نجیح بن عبد الرحمن السندھی۔ یہ عربی کے اندر عام طور پر سندھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور اردو میں سندھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم نے دونوں طرح لکھا ہے، کسی جگہ سندھی لکھ دیا، کسی جگہ سندھی لکھ دیا۔ تو ابو معشر نجیح کا نام دوسری صدی کے کبار محدثین میں شمار ہوتا ہے۔ آپ اگرچہ نسلاً سندھی تھے، آپ کے والد سندھ سے گرفتار ہو کر عرب گئے اور بنو ہاشم کے گھرانے کے غلام رہے۔ ابو معشر کی پیدائش عرب ہی میں ہوئی اور وہیں آپ کی نشو و نما اور تعلیم و تربیت ہوئی۔ ائمہ اسماء الرجال کی ایک کثیر تعداد نے آپ کی تعدیل کی ہے، جبکہ بہت سے ائمہ آپ پر جرح بھی کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ علم حدیث بر صغیر کے اندر اس عنوان کے اوپر ہم نے گفتگو شروع کی، اور اس میں دور اول کو شروع کیا، دور اول کا حصے اول، جس کے اندر ہم نے 10 محدثین کا تذکرہ کیا ہے۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔